ایک ہندو بہن نے اتنا شاندار کلام پڑھا ہے، ان کا انداز اتنا پیارا، اور ان ہندو بہن نے جو کلام پڑھا ہے، کیونکہ میں ہندو بہن اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ جو پڑھ رہی ہیں تو ان کو تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، لیکن ان کو جتنے لوگ وہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں، بھائی بہن وغیرہ، ماں بہن، تو وہ تمام ہندو ہیں جو سن رہے ہیں۔ اب جب سننے والے سب چاروں طرف سے ہندو ہیں تو پڑھنے والے بھی ظاہر سی بات ہے انہیں کی کوئی رشتہ دار یا ریلیشن شپ میں کوئی نہ کوئی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ہندو بہن نے جو کلام پڑھا ہے، اتنا پیارا کلام پڑھا ہے، اللہ کی قسم دل مچل جائے گا ان کے کلام کو سن کر۔ کیونکہ بس تھوڑی سی بات یہ سن لیں، آج انسان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا تو 39 دن غم کی بارش ہوئی تھی۔ کتنے دن؟ 39 دن غم کی بارش ہوئی تھی، اور صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی تھی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں رنج و غم، پریشانیاں زیادہ آتی ہیں اور مسرت و خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی اچھے دن بہت کم آتے ہیں، پریشانیوں کے دن زیادہ آتے ہیں۔ انسان کو پیدا کیا تو 39 دن غم کی بارش کی۔ اسی مناسبت سے ان ہندو بہن نے کلام پڑھا ہے کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، بلکہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ آئیے پہلے وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ اسکرین پر ویڈیو دیکھیں۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ آتی ہے آندھیا تو کر ان کا خیر مقدم، طوفان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گڑا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے ان ہندو بہن کی اس ویڈیو کو سن لیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، تم مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جب پیدا کیا گیا، آج انسان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اتنے رنج و غم کیوں آتے ہیں، اور خوشی کے دن بہت کم کیوں آتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو 39 دن غم کی بارش ہوئی، صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں اور خوشی کے دن بہت زیادہ کم۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان کو پیدا کیا تو 39 دن غم کی بارش ہوئی، اسی لیے انسان کو آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، حضور کے فرمان کی یاد آتی ہے، تو صرف پریشانی کے وقت یاد آتی ہے۔ اگر انسان کے گھر میں 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں ہو، یا تیجا ہو، یا پھر برسی وغیرہ ہو، یا میلاد وغیرہ ہو، تبھی انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کراتا ہے اپنے گھر میں۔ مگر انسان کے گھر میں اگر شادی ہو، دنیاوی کوئی فنکشن ہو، یا کوئی برتھ ڈے پارٹی کا فنکشن ہو، یا کوئی بھی دنیاوی فنکشن ہو، تب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں آتی، نہ حضور کے فرمان کی یاد آتی۔ انسان کو جو اللہ کی یاد آتی ہے صرف پریشانیوں کے وقت یاد آتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 39 دن غم کی بارش ہوئی ہے جب انسان کو پیدا کیا گیا ہے، تو انسان اللہ کو اتنا بھولے ہوئے ہے۔ اگر اس کا الٹا ہو جاتا، 39 دن خوشی کی ہو جاتی اور ایک دن غم کی، تو میں سمجھتا ہوں انسان کو بالکل بھی یاد نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ انسان کی زندگی میں اتنی زیادہ پریشانی آتی ہے، تب انسان اتنا بھولے ہوئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ میرے بھائیوں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی بندے پر احسان کریں تو وہ اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی دکھ و تکلیف، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔
اگر آپ نے خوشی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تو میرے بھائیو یاد رکھیں، اگر پریشانی کے وقت آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ نے جب خوشی کے وقت اللہ کو یاد نہیں کیا تو پریشانی کے وقت بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی میرے بھائی۔ اس لیے ہر وقت میں چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اب یہاں پر ہم بات کریں گے کہ انسان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ دنیا میں جاؤ، اور دنیا میں جانے کے بعد میں زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ تاکہ حضرت آدم کو پیدا کیا جائے، یعنی تخلیق آدم کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر بھیجا کہ ایک مٹھی لے کر آؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبریل امین اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد میں زمین سے مٹی کو اٹھانا چاہا تو زمین نے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کہا کہ اے جبریل تم مٹی کو لے کر جا رہے ہو، اس سے اشخاص کو بنایا جائے گا، لوگوں کو بنایا جائے گا، وہ ظلم کریں گے، گناہ کریں گے، بدفعلیاں کریں گے، بدکاریاں کریں گے، عیاشیاں کریں گے، شراب پیئیں گے اور تمام بدکاریاں کریں گے، جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مجھے سخت تکلیف ہوگی۔ جب حضرت جبریل امین نے زمین کی یہ گریہ وزاری کو سنا تو وہ مٹی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے اور اللہ کے حضور یہ سارا معاملہ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ دنیا میں جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ تیسری بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام دنیا میں آئے، مٹی کو اٹھانا شروع کیا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ دنیا میں جاؤ، زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام رب کے حکم کے مطابق اس دنیا میں آئے اور مٹی کو اٹھانا شروع کیا تو ان کے ساتھ بھی زمین نے وہی گریہ وزاری کی، وہی جو ہے معاملہ زمین نے بتایا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور مٹی کو اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اب جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا، حدیث شریف میں ہے کہ زمین کی جو مٹی تھی وہ سخت بھی تھی، نرم بھی تھی، کالی پیلی تمام یعنی ہر طرح کی مٹی تھی۔ جب وہ مٹی لے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مٹی کو صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی جہاں پر کعبہ شریف موجود ہے۔ رب کے حکم کے مطابق اس مٹی کو وہاں پر رکھ دیا گیا۔ پھر مٹی کو وہاں پر رکھنے کے بعد میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 39 دن غم کی بارش کی۔ کتنے دن؟ 39 دن اس مٹی پر غم کی بارش کی اور صرف ایک دن خوشی کی بارش کی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں رنج و غم پریشانی زیادہ آتی ہیں اور مسرت و خوشی بہت زیادہ کم آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اپنی مرضی کے مطابق پتلا تیار کیا، کرنے کے بعد میں اپنی مرضی کے مطابق اس میں جان ڈالی۔ اسی طرح سے تخلیق آدم کی گئی، حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا، ان کے اندر جان ڈالی گئی، پھر انہی سے یہ تمام دنیا چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا تو 39 دن غم کی بارش ہوئی، اسی لیے انسان کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں اور خوشی بہت زیادہ کم آتی ہے۔ مگر میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اگر پریشانیاں آ رہی ہیں تو ان سے گھبرائیں نہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرا بندہ پریشانی کے وقت بھی مجھے کتنا یاد کرے گا، خوشی کے وقت تو اس نے یاد کیا یا نہیں کیا وہ الگ کی بات ہے، پریشانی میں اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ بندہ میرا شکر کس طرح ادا کرے گا۔ اگر پریشانی ہو یا خوشی ہو تو ہم وقت اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو جس حال میں رکھے گا ہم خوش ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے مولا۔ تو اس لیے پریشانیوں میں بھی اللہ کو یاد کرے، خوشی کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں شاد و آباد رکھے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں۔ تو یہی ان ہندو بہن نے بتانا چاہا کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں،
तुम मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, तुम मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सहाबा इकराम के दौर में सहाबा इकराम का ईमान इतना कामिल होता था, इतना कामिल ईमान था कि मौत से सहाबा इकराम नहीं डरते थे, बल्कि मौत सहाबा इकराम से डरती थी। इतना कामिल ईमान उनका था मेरे भाइयों। परेशानियों के वक्त में भी अल्लाह तबारक व तआला को याद करें, अल्लाह की इबादत करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में आप कामयाबी पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।